کیا ہوتا ہے افیکٹولی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے اب اس جو کامن ایک پرابلم ہے جو لیک آف ڈسپلن ہے, لیک آف ٹائم مینجمنٹ ہے. میں نے لاسٹ سیشن میں بتایا تھا کہ آپ نے کوئی چیز بھی ٹھیک کرنی ہے تو آئیڈیل تو آپ لوگوں کے لیے تو پرفیکٹ جو ہیومن باڈی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل ڈیوائز کیا ہے وہ لائف کے لیے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جو کریٹر ہے وہ خود کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول. ہم اللہ کو مانتے ہیں نا, کوئی ایسا تو نہیں ہے ایسی سنی ہے نا, ہم اللہ کے انکار کرنے والے تو نہیں ہے نا. تو جو بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نمونہ ہے تمہارے لیے, تم اپنے اندر لائف کے اندر ڈسپلن کو لے کر آؤ. تو قرآن میں دیکھیں ڈسپلن انسان کے اندر ایمبیڈ کیا ہے. یہ جو 5 نمازیں ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز جو ہے اپنے وقت پہ پڑھنا لازم ہے. دس از پارٹ آف ڈسپلن. فجر کا ایک ٹائم ہے, ظہر کا ایک ٹائم ہے, اور جو شخص اس ٹائم کے اندر پڑھے گا تو اس کی لائف جو ہے ڈسپلن کے اندر آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو دس از دا پرائمری ایلیمنٹ آف اے سکسیسفل پرسنالٹی کہ آپ کی لائف کے اندر کیا ہو, ڈسپلن ہو, انآرگنائز نہ ہو. جب آپ نے اپنی پرسنالٹی کی ریفلیکشن دیکھنی ہے نا کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر, ان 2 کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں, تو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے ورک اسٹیشن کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اپنے بیڈ روم کو دیکھیں, اپنی کبورڈ کو دیکھیں, اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر جو اپنی ہوم اسکرین ہے اس کو دیکھیں. اور آئی ٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا اکثر ان کی ڈیسک ٹاپ اسکرین جو نا طوفان مچا ہوتا ہے. آئی ٹی کے جو خاص طور پر لوگ ہوتے ہیں اتنے فولڈرز, اور فولڈر کے اندر فولڈر, جاتے بندہ ڈرل ڈاؤن کرتے دروازہ وہ جو انیشیٹو اصل فوکس کا وہ لوز ہو جاتا ہے. تو ہے یہ دو پرسنالٹیز کے کریکٹرسٹکس ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں فال کرنا ہے. اگلی چیز یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اگر ہم اپنی لائف میں ڈسپلن ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ ماڈل از جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سمجھیں, اس کو اپنے اندر اتاریں. یہ آج اس ٹائم پہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا ٹف کر کے, اتنا مشکل کر کے لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے پریکٹیکل نہیں ہے. یہ انتہائی امپریکٹیکل بات ہے. کوئی بندہ اگر آج کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے پریکٹیکل نہیں ہے تو ہی شوڈ کم اپ وتھ سالڈ آرگیومنٹس. ہوا میں تیر نہ چلائیں, کوئی آرگیومنٹس دیں. ٹائم مینجمنٹ کو بہتر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, اے لوگوں 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. شباب قبل حرامک, شباب جوانی جب قوت ہے, ٹھیک ہے نا, جوانی بڑھاپے سے پہلے. جتنی مرضی جو ہے نا صحت لے کر آئیں, آخر اس جوانی نے ڈھلنا ہے. یہ انسان کا لائف سائیکل ہے. بچے سے جو ہے نا بڑا ہوتا ہے, جوانی آتی ہے, قوت آتی ہے, انسان اپنی بالکل پیک کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے بعد ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. ڈکلائن تو یہ ایک لائف سائیکل ہے. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے خدا را غنیمت سمجھے. اپنی جوانیاں نہ برباد کریں ان یوز لیس ایکٹیویٹیز کے اندر پڑھ کے. آپ کی لائف کے اندر جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اچیو نہیں کر سکیں گے ان ڈسٹریکشنز کی وجہ سے, اس سوشل میڈیا کے غلط یوز کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا شباب قبل حرامک, اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے. اور قیامت کے دن اس کا سب سے پہلے سوال ہوگا اس جوانی کا, جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے نا ہاتھوں کے اندر, بازو کے بولنے کے اندر. ایک شخص ہر شخص قرآن کے اندر وَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, تم میں سے ہر شخص اکیلے آ کر اللہ کو جواب دے گا ایک عمل کا. میں چونکہ آڈٹ کے بیک گراؤنڈ سے ہوں, سی اے نہیں کیا ہوا ہے, تو ہم آڈیٹرز کیا کرتے ہیں سال کے بعد جاتے ہیں کمپنیز کے اندر اور ان کے ہر چیز کو آڈٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور دیکھتے ہیں تم نے یہ چیز بھی ٹھیک نہیں کی, کمپنی نے یہ بھی غلط کیا, اس کے بعد آبجیکشن. تو مرنے کے بعد اللہ ہمارا آڈٹ کھولیں گے. اللہ ایک عمل کا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, سینوں کو چیر کے دیکھیں گے کہ سینے میں کس کو بسا کے لے کر آئے تھے, اللہ تھا یا غیر اللہ تھا, اللہ کی محبت تھی, نماز تھی, نہیں تھی. خیر, تو اپنی جوانی کو, اور قیامت کے دن پہلا سوال یہ ہوگا اپنی جوانی کس کام میں گزاری. جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا پہلا سوال یہ ہوگا اپنی جوانی کس کام میں گزاری. اس کا خاص طور پہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دس از دا ایپیکس. آج دیکھیں 17 ایئرس کی ایج میں حضرت محمد بن قاسم نے پورا بر صغیر فتح کر لیا. 17 سال, ہمارا جو ہے نا 25 سال کا 30 سال کا نوجوان ابھی نا ریسرچ سے اٹھ رہا ہوتا ہے اور ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ انگڑائیاں لے رہا ہوتا ہے, میں نے پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ ان کرنا ہے. صلاح الدین ایوبی 31 سال کی عمر کے اندر بائی دی ایج آف 31 انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا.
تو اپنی جوانی کو یوٹیلائز کریں, اپنی جوانی کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور جتنی ڈسٹریکشنز ہیں, میں اس میں ایک ایک طرف میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکوں گا, اپنی ڈسٹریکشنز کو سائڈ پہ کریں. ڈسٹریکشن جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں نا, دے آر دا کلرز آف ٹائم مینجمنٹ. دوسرے نمبر پہ وصحت قبل سقم, اپنی صحت کو اپنی صحت کو اپنی جو ہے بیماری سے پہلے. آج آپ ہسپتالوں میں جائیں, ایسی ایسی ڈیزیزز ہیں آپ اس کو جو ہے ایکسپلین نہیں کر سکتے, اور ایسی لا علاج امراض ہیں لوگوں کے سینوں کے اندر, لوگوں کے پورے جسم کے اندر. اللہ کا اس کا شکر بھی ادا کرے, اللہ نے آپ کو صحت والی عافیت والی زندگی دی ہے, آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی ہے, بولنے والی زبان دی ہے, سننے والے کان دی ہے. تو اپنے اس جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. میرے ریلیٹیو ابھی ریسنٹلی ان کو 40 ایئرس ان کی ایج ہے اور پرفیکٹلی فائن, صبح اٹھے ہیں ہاف باڈی پیرالائز, اور ڈاکٹرز نے کہا اتنی ریئر ڈیزیز ہے, اتنی ریئر ڈیزیز ہے, یہ کوئی فالج نہیں ہے کہ دنیا کے اندر شاید چند پیشنٹس ہوں گے جن کو یہ ڈیزیز ہے. تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ اگر صحت مند ہیں آج تو اپنی صحت کی حفاظت کریں, اور یہ کام اپنی صحت جو ہے نا صحیح پازیٹیو جگہ پہ یوٹیلائز کریں. اور اگلی چیز دیکھیں, یہ کی ایلیمنٹس ہیں, آپ جتنی مرضی اس میں تقریر کریں ٹائم مینجمنٹ کے اوپر, آپ یہ بیسکس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسک پرنسپلز بتا دی ہیں آپ سب کو, ہم سب کو. تو اگلی چیز ہے وغنا قبل فقر, اپنا مالداری اگر اللہ نے دی ہے, پیسہ دیا ہے, تو فقر آنے سے پہلے اسے غنیمت سمجھے, ٹھیک ہے. وفراغ قبل شغل, کہ اپنی مصروفیت سے پہلے اللہ نے اگر کوئی اسپیئر ٹائم دیا ہے اس کو اس کو بھی غنیمت سمجھے, ویسٹ نہ کریں. ہم لوگ ٹائم کلرز, ہمارے پاس اتنی ٹائم کلرز ایکٹیویٹیز ہیں جو ٹائم کو کل کرتی ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. لغویات, جیسے دین کی ڈیفینیشن میں لغو کہتے ہیں. ایمان والوں کے اللہ نے اوصاف قرآن میں بیان, قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون اگر کے اوصاف ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جنہوں نے اپنی نماز میں خشیت اختیار کی. والذین, جو سیکنڈ وصف بتایا جا رہا ہے وہ یہی ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے, لغو کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے اجتناب کرتے ہیں, بچتے ہیں, کیونکہ لغو کیونکہ ٹائم کلرز ہیں. ٹائم آپ کا ان افیکٹو یوٹیلائز ہوگا, وہی ٹائم آپ بچا کر اپنی جاب بھی کر سکتے ہیں, جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم بیسس پہ کوئی سائٹ پہ بزنس کر سکتے ہیں, امیزون پہ کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں آپ کو میرے سے بہتر بتائیں. تو اور آخر کے اندر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا حیات قبل موت, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. حضرت علی فرمایا کرتے تھے اس جسم کو منوانا ہے کہ اس نے رات قبر میں گزارنی ہے. یہ مانتا نہیں ہے, دنیا کی غفلت کے اندر اس طرح ہم لوگ انڈلج ہو جاتے ہیں چیزوں کے اندر, جیسے موت آنی نہیں ہے. اس کو منانا کہ زندگی کے بعد موت ہے. یہ لائف کا جو ایک حصہ جس کے اندر ہم لوگ اس ٹائم پہ موجود ہیں, یہ ختم ہونے والا ہے, ختم ہو کے ہم اگلے جہاں میں منتقل ہو جائیں گے. اس کو منانا, ہم لوگ اس کو غنیمت سمجھیں. اور جب آپ اپنے اس لائف کو, میں نے آپ کو بتایا ابھی the passage of each split microsecond, your time is eroding your own existence. وقت آپ کی وجود کو ختم کر رہا ہے, ہم سب کی وجود کو ختم کر, جو مرضی آدمی ہو, ایتھیسٹ ہو, کرسچن ہو, وہ سب کوئی انکار نہیں کر سکتا موت کا. لو کانت الدنیا تدوم لأهلها لکان رسول اللہ مخلدون, اگر یہ موت کسی کے ساتھ وفا کرتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے. اب آگے چلیں, یہاں تک کوئی آپ کا کوئی سوال اس سلائڈ سے متعلق؟ میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. جناب میں سوال کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے؟ اچھا, میں نیکسٹ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف کو کیسے اسپینڈ کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کو کس طرح سے, اپنے پورے 20 منٹس کے پوائنٹ آؤٹ کر دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ٹائم کو کس طرح سے اسپینڈ کیا کرتے تھے, کیا ایکٹیویٹیز تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو ان جنرل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے اندر جو دن کے اوقات ہوتے تھے وہ ان 3 ایریاز کے اندر سپلٹڈ تھے, ان 3 ایریاز میں. اب آپ ان 3 ایریاز کو سمجھیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جتنی ایکسیپشنز ہیں جو آپ اس کے اندر شامل نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ایلیمنٹس آف لائف وہ ہیں جو آپ کی ٹائم ویسٹرز ہیں, ٹائم بسٹرز ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. نمبر 1 از, پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوشل افیئرز یعنی گورنمنٹل افیئرز, غزوات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن کا حصہ ان کی پلاننگ کے اوپر گزرتا تھا, ٹھیک ہے. سیکنڈ, اسپرچل افیئرز
اسپرچوئل آف فیتھ کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے کے اندر ایک ایسی جماعت تیار کی 1,24,000 صحابہ کی جس نے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کا ذریعہ بننا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں ایسی ٹیم جو ہے نا تیار کی. کوئی بندہ بھی نا آئسولیشن کے اندر سائلس کے اندر کام نہیں کر سکتا, ایک ٹیم کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی جماعت تیار کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد تھا اس کو لے کر چلنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ کی. یہ اسپرچل اسپیکٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا. روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ان سے ان کے خوابوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے, امپورٹنس دیتے تھے, ان کے پرسنل ایشو جو چیزیں ہوتی تھیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے. ہمیں کیا لیسن ملا, ہماری لائف جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونی چاہیے صبح فجر کے ٹائم سے. آئیڈیلی فجر کے بعد سے ہماری لائف کا بٹن سٹارٹ ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں بیان کیا کہ اللہ نے رزق کی جو برکات ہے وہ صبح کے وقت میں رکھی میری امت کے لیے. اگر کسی کی کوئی پرابلم ہے نائٹ ڈیوٹی تو اس کی اجازت ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے رزق میں بے برکت ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے آپ کو آئیڈیل سینیریو بیان کیا. اور لاسٹ جو ایلیمنٹ تھا وہ فیملی افیئرس کا تھا. آج بندہ کوئی مصروف ہو جائے نا, جس کا کوئی کاروبار بہت اچھا چل پڑے یا جاب کے اندر مشغولیت ہو, تو سب سے پہلے کمپلین بتاؤں کہاں سے آتی ہے؟ فیملی سے کمپلین آتی ہے. آپ علیہ السلام عصر کے بعد پورے لائف کا ایک اسکیجول تھا. فجر کے بعد صحابہ کو ٹائم دیتے, اس کے بعد جو ہے نا وہ جو دوسرے سوشل افیئر ہوتے جو گورنمنٹ سے متعلق اور مختلف چیزوں سے متعلق وہ کیا کرتے تھے. عصر کے بعد نبی علیہ السلام اپنے کام, اپنے گھر بار کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, فیملی بینگ اے فیملی ممبر, اپنی وائف کو ٹائم دینا, 11 ازواج, ٹھیک ہے نا. اس کو جو ہے نا اب آج کل آپ لوگوں کو ہم سب کو بڑا نیگیٹو کر کے بتایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. 11 شادیاں, چلیے اس کے اوپر ویسے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہم سے ایک بیوی سنبھالی جاتی ہے, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات آخری قیامت کے آنے تک انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا ذریعہ, اور آپ علیہ السلام نے 11 خاندان سنبھالے, اور اسی ٹائم کے اندر, اسی 23 سال کے عرصے کے اندر. تو تیسرا حصہ ان کے دن کی تقسیم کا آپ علیہ السلام کی فیملی افیئرس 3. اور اسی طرح رات کا کیا اسکیجول ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے. اس میں ہاں اپنی رات کی ڈویژن, میں نے آپ کو ایک ہائر لیول پہ دن کی ڈویژن کو بتایا کہ دن میں 3 طرح کے کام ہوتے تھے. آپ دیکھیں ان 3 کے علاوہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ سب ینگ ہیں ماشاءاللہ, انرجی ہے, اپنے ٹائم کو پازیٹیو جگہ پہ استعمال کریں, تو اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ہے نا, اس کو زندگی سے نکال دیں. فی الحال نکال دیں یا ریڈیوس کر دیں. اگر آپ اس میں سکسیس کو ہنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو ان میں سے چوتھی چیز کوئی بھی ہے نا, فار ایگزامپل ریڈیوس کر دیں. میں نہیں کہوں گا نکالیں, انٹرٹینمنٹ ہے. اب وہ ارطغرل دیکھ رہے ہیں اور کیا جی عثمان دیکھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کہ وہ نیٹ فلکس کے اوپر سیریز چل رہی ہیں, وہ کس ایریا کے اندر لے کر جائیں گے آپ؟ سوشل میڈیا کی جو یوزیج ہے کہاں پہ لے کر آئیں گے؟ جو ڈراماز چل رہے ہیں اس کو کس کیٹیگری کے اندر فال کرائیں گے؟ اگر فرسٹ کیٹیگری میں اچھا ویسے آپ نے سوال کیا. سوشل کا مطلب یہ ہے, میں نے آپ کو پرنسپل بتا دیا, وہ چیز جس کے بارے میں جو آپ کی نا دنیا کو بینیفٹ دے سکتی ہے. اب ارطغرل دیکھ کے آپ کیا کر لیں گے؟ نیٹ فلکس سے موویز دیکھ کے آپ کو کیا بینیفٹ کیا ملے گا؟ پوری رات جو نیٹ فلکس کے اوپر گزر رہی ہے, تو ایک بینیفٹ تو بتائیں آپ کے معاشیات پہ, آپ کی جو ہے نا معاش پہ کیا اس کا بینیفٹ ہے, اور آپ کے دین پہ کیا بینیفٹ ہے. دین کا تو نقصان ہے, معاش کا بھی نقصان ہے. تو اس لیے پرنسپل یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. سوشل کے اندر کبھی بھی لا یعنی چیزیں جس کا نہ دنیا میں بینیفٹ ہے نہ آخرت میں بینیفٹ ہے, وہ نہیں آئے گا. تو اپنی لائف کے اندر ان 3 سے چوتھی ایکٹیویٹی جو سی بھی ہے اس کو ریڈیوس کر دیں. میں ایلیمینیٹ کا ورڈ نہیں یوز کر رہا ہوں, کیونکہ ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا, کچھ نہ کچھ آپ کو بھی سوشل لائف رکھنی پڑتی ہے, لیکن ود ان دا باؤنڈریز آف دین, ٹھیک ہے. اور جتنی ایسی چیزیں ہیں جو ان کیٹیگری سے بیونڈ ہے اس کو اپنی لائف سے تدریجاً نکالنا شروع کریں. پھر آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں کتنی برکت ہے. ایک ٹائم تھا ہمارے گھر میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن چلتا تھا, اور یقین کریں پورے دن کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ٹی وی لگے بیٹھے ہیں ساری پوری فیملی, اور بس صبح سے لے کے شام تک ٹی وی چل رہا ہے. اور ایک ٹائم پہ جب کچھ ریڈیوس کیا اس کے یوزیج ٹائم کو بچانے کے لیے,
تو یقین کرے لگتا تھا دن میں اتنی برکت آ گئی ہے وقت ختم ہی نہیں ہوتا. ہاں تو اپنے جو یہ 3 ایلیمنٹس ہیں نا اپنے دن کے اندر, دن کی لائف کے اندر, ان 3 چیزوں کو جو ہے نا سامنے رکھیں. اپنی اسپرچل ٹریننگ بھی کریں. آپ کے اندر کچھ ہوگا تو باہر نکلے گا نا, ٹھیک ہے. اسپرچل اپنی لائف, اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں, اپنے سوشل, اپنی اکنامکس کو بھی ٹائم دیں, معاشیات کو بھی ٹائم دیں. چوتھی چیز کو فی الحال کے لیے ریڈیوس کر دیں. رات کا اسکیجول یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہو گیا ٹھیک ہے. بس آخری چیز, رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے. 1/3 جو ہے نا سونے کے لیے, اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی, اس لیے 1/3 حصہ تہجد کے لیے رکھتے تھے, اور 1/3 حصہ اپنی فیملی کے لیے رکھتے تھے. اپنی رات کے ٹائم میں دیکھیں فیملی کی اتنی امپورٹنس ہے, کیونکہ فیملی آپ کا امیجیٹ, آپ کا وہ ہے, آپ کی رسپانسبلٹی میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رات کو 3 ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کرتے تھے. اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم لوگ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. اصل جو چیز یہاں سے ہمارے لیے ریلیونٹ ہے نا اپنے ٹائم کو بہتر کرنے کے لیے, وہ ہماری سلیپ مینجمنٹ ہے. سلیپ مینجمنٹ جو ہر بندے کی اس ٹائم پہ نا سمجھ لیں وہ تباہ و برباد ہوئی ہوتی ہے. سونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب سونا ہے. رات کو سوشل میڈیا یوز کرتے کرتے, چیٹنگ کرتے ہوئے سوتے ہیں, صبح جو ہے غفلت کے اندر آنکھ نہیں کھلتی, کبھی کبھی کچھ ایشو. اپنی سلیپ مینجمنٹ, کیونکہ آپ کے دن کا آغاز نا صبح نہیں ہوتا, آپ کے دن کا آغاز رات کو سونے کے ٹائم میں ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے اپنے دن کو کلوز کریں گے نا, اگر اچھے طریقے سے دن کو کلوز کریں گے, اسی طرح سے آپ اگلے دن کو پھر اوپن بھی کر سکیں گے. انشاءاللہ اس یہاں سے ہم آنورڈز نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے.